یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے, اور وہ ہے اہل بیت کی ٹرم کے بارے میں کہ اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی. تو بھائیو, قرآن و سنت کی روح سے کل 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے, اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ, یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی, اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں. کیونکہ بھائیو, یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل بیت میں شامل ہوں, اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی. ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے, پھر سیدنا زید بن حارثہ, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں, تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے. تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داخل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں, لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے. تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے اہل تشیع کا, جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیغے ہیں, لیکن یہ سیغہ مذکر کا آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انکنہ نہیں آیا, تو یہ تو مونس کا سیغہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو مذکر کا سیغہ ہے. اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیغہ ہونا چاہیے تھا. اور مولویوں کو دو جواب انہوں. تو بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں, یہ عربی کا اسلوب ہے. یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم تو جمع کا صیغہ ہے, اللہ تو واحد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہانہ انداز اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے. تو یہ محاورتاً ہے, یہ ہم واحد کے لیے ہی, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, اس کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی لوگ, عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا. ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا, گواہ, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا, اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج, نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صلاح. لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا سورہ الزاریات کے حوالے سے. فسکت وجہہا, کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدنا اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا, مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اہل بیت کے لیے, حالانکہ پرٹیکولر گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی. تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں
کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے سیگے استعمال کرتی ہیں، ان کو نہیں اس وقت، کیونکہ یہ مرد ڈومیننٹ ہے نا، الرجال قوامون علی النساء. تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا سیگا قرآن میں، اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا، اہل البیت علیکم، علیکم تم پر اہل البیت. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل بیت کی، وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارقم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک، اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہیں، لیکن یہاں پر غدیر خم پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے. یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا. زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، اور پھر فرمایا کہ آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل علی، ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے یہ اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے، اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے. ورنہ قرآن کی روح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا، حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا، صلبی بیٹا تھا، لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اہل سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے اعمال درست کریں تو. کیٹیگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں بتا دوں گا. یہاں ضمناً بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی، اما عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا، پھر سیدنا حسین کو لیا، پھر سیدنا علی کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ کو لیا، اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں، کوئی حرج نہیں. پنجتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک، برے نظریات سے، سب تن پاک، اور یہ پنجتن خصوصیت کے ساتھ پاک. ہاں گناہوں سے پاک اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے الحمدللہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے، تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو، اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے، وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا. اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گناہ جتنا بھی مزین ہو کر آئے، بہرحال وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں. لہذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفرٹ کر کر کے، لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. بہرحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. زید کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے. ان کا بیٹا اسامہ ابن زید، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا. بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے، سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن و حسین کو بٹھاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا، زید ابن حارثہ کا نام، اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو وہ بھی اہل بیت میں شامل. اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا. اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ کرام علیہم رضوان.